السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، اصحاب حدود کا واقعہ ایک سچا واقعہ ہے اور یہ قرآن پاک کی سورہ البروج میں بیان کیا گیا ہے۔ امید ہے کہ یہ واقعہ آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریے گا اور آئندہ مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ شکریہ۔ اصحاب الحدود۔ اصحاب الحدود کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہ کون لوگ تھے اور ان کا کیا واقعہ تھا۔ اس بارے میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پچھلی امتوں میں ایک بادشاہ تھا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور اس کے دربار میں ایک جادوگر تھا جو کہ بہت ہی مقرب تھا۔ ایک دن جادوگر نے بادشاہ سے کہا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، لہٰذا تم ایک لڑکے کو میرے پاس بھیج دو تاکہ میں اس کو اپنا جادو سکھا دوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک ہوشیار لڑکے کو جادوگر کے پاس بھیج دیا۔ لڑکا روزانہ جادوگر کے پاس آنے جانے لگا، لیکن راستے میں ایک ایماندار راہب رہتا تھا جو کہ وحدانیت پر ایمان رکھتا تھا۔ لڑکا ایک دن اس راہب کے پاس بیٹھا تو اس کی باتیں لڑکے کو پسند آنے لگی، چنانچہ لڑکا جادوگر کے پاس آنے جانے لگا، روزانہ راہب کے پاس بیٹھنے لگا۔ اور ایک دن راستے سے جاتے ہوئے لڑکے نے دیکھا کہ ایک بہت ہی بڑا جانور انسانوں کا راستہ روکے ہوئے ہے۔ لڑکے نے یہ منظر دیکھ کر اپنے دل میں کہا کہ آج یہ ظاہر ہو جائے گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب۔ چنانچہ لڑکے نے ایک پتھر اٹھا کر دل میں یہ دعا مانگی، یا اللہ، اگر تیرے دربار میں یہ مذہب جادوگر سے زیادہ مقبول اور محبوب ہے تو اس جانور کو اس پتھر سے مقتول فرما دے۔ یہ دعا کر کے لڑکے نے جانور کو پتھر سے مار دیا تو یہ بہت بڑا جانور ایک چھوٹے سے پتھر سے قتل ہو کر مر گیا اور لوگوں کا راستہ کھل گیا۔ لڑکے نے راہب سے یہ پورا واقعہ بیان کیا تو راہب نے کہا کہ اے لڑکے، خدا کے دربار میں تیرا مرتبہ بلند ہو گیا ہے، لہٰذا اب تو عنقریب امتحان میں ڈالا جائے گا، اس لیے کسی کو میرا پتہ نہ بتانا اور امتحان کے وقت صبر کرنا۔ اس کے بعد یہ لڑکا اس قدر صاحب کرامت ہو گیا کہ اس کی دعاؤں سے اندھے اور کوڑی شفا پانے لگے۔ رفتہ رفتہ بادشاہ کے دربار میں اس کا چرچا ہونے لگا تو بادشاہ کا ایک بہت ہی مقرب ہم نشین جو اندھا ہو گیا تھا اس لڑکے کے پاس بہت سے ہدیات اور تحائف لے کر حاضر ہوا اور اپنی بصارت کے لیے دعا کا طالب ہوا۔ تو لڑکے نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تو تیرے لیے دعا کروں گا۔ چنانچہ وہ ایمان لے آیا اور لڑکے نے اس کے لیے دعا کر دی تو اس کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی اور وہ بادشاہ کے دربار میں گیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ تمہاری آنکھوں کی بصارت کیسے آ گئی؟ تو مقرب ہم نشین نے کہا کہ میرے رب نے مجھے بصارت عطا فرما دی ہے۔ بادشاہ نے غضبناک ہو کر کہا کہ میرے سوا بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا ہاں، اللہ تعالیٰ میرا اور تیرا دونوں کا رب ہے۔ بادشاہ نے اس کو طرح طرح کی سزائیں دے کر پوچھا کہ کس نے تجھے یہ بتایا ہے؟ تو اس نے لڑکے کا نام بتا دیا۔ پھر بادشاہ نے لڑکے کو قید کر کے اس قدر مارا پیٹا کہ اس نے راہب کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے راہب کو گرفتار کر کے اس سے کہا کہ تم اپنے عقیدہ کو چھوڑ دو، مگر راہب نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں اپنے اس عقیدہ پر آخری دم تک قائم رہوں گا۔ یہ سن کر بادشاہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے راہب کے سر پر آرا چلوا کر اس کو 2 ٹکڑے کر دیا اور بادشاہ نے اپنے مقرب ہم نشین کے سر پر بھی آرا چلوا دیا۔ پھر لڑکے کو سپاہیوں کے سپرد کیا اور حکم دیا کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا کر اوپر سے نیچے لڑکھا دو۔ لڑکے نے پہاڑ پر چڑھ کر دعا مانگی تو ایک زلزلہ آیا اور بادشاہ کے سپاہی زلزلے کے جھٹکوں سے ہلاک ہو گئے اور لڑکا سلامتی کے ساتھ پھر بادشاہ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ پھر بادشاہ نے غیظ و غضب میں آ کر حکم دیا کہ اس لڑکے کو کشتی پر بٹھا کر سمندر میں لے جاؤ اور سمندر کی گہرائی میں لے جا کر اس کو سمندر میں پھینک دو۔ چنانچہ بادشاہ کے سپاہی اس کو کشتی میں بٹھا کر لے گئے۔ پھر جب لڑکے نے دعا مانگی تو کشتی غرق ہو گئی اور سب سپاہی ہلاک ہو گئے اور لڑکا صحت و سلامتی کے ساتھ بادشاہ کے سامنے آ کھڑا ہوا اور بادشاہ حیران رہ گیا۔ پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ اگر تو مجھ کو شہید کرنا چاہتا ہے تو اس کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ تو ہزاروں لوگوں کو جمع کر اور مجھ کو سولی پر لٹکا دے اور یہ پڑھ کر مجھے تیر مار کے میں شہید ہو جاؤں۔ چنانچہ اسی ترکیب سے بادشاہ نے اس لڑکے کو تیر مار کر شہید کر دیا۔ ناظرین کرام، یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ اس لڑکے نے مجمع کو کیوں اکٹھا کیا۔ اس کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ وہ لوگوں کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ وہ اللہ کے نام پر شہید ہو رہا ہے تاکہ تمام لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں۔ یہ منظر دیکھ کر ہزاروں کی مجمع نے بلند آواز سے یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ غصے میں بھکلا گیا اور اس نے بڑی بڑی خندقیں کھدوائیں اور اس میں آگ جلوائی۔ جب آگ کے شعلے خوب بلند ہونے لگے تو اس نے ایمانداروں کو پکڑوا کر آگ میں ڈالنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ 20,000 عیسائیوں کو جو کہ وحدانیت پر یقین رکھتے تھے اس نے آگ میں ڈال دیا۔ آخر میں ایک ایمان والی عورت اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے آئی اور جب بادشاہ نے اس کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو وہ کچھ گھبرائی تو اس کے دودھ پیتے بچے نے کہا کہ اے میری ماں، صبر کر، تو حق پر ہے۔ بچے کی آواز سن کر اس کی ماں میں ایمان کا جذبہ بیدار ہو گیا اور وہ مطمئن ہو گئی۔ پھر ظالم بادشاہ نے اس مومنہ کو اس کے بچے کے ساتھ آگ میں پھینک دیا۔ بادشاہ اور اس کے ساتھی خندق کے کنارے مومنین کی آگ میں جلنے کا منظر کرسیوں پر بیٹھ کر دیکھ رہے تھے اور اپنی کامیابی پر خوشی منا رہے تھے
اور کہکہے لگا رہے تھے۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ البروج میں ان لفظوں کے ساتھ بیان فرمایا ہے: خندق والوں پر لعنت ہو، اس بھڑکتی آگ والوں پر جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے تھے، اور خود گواہ ہیں کہ جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ معزز سامعین، اس واقعے سے ہدایت کا یہ سبق ملتا ہے کہ عموماً خدا کی طرف سے امتحان ہوا کرتا ہے، اور بوقت امتحان مومنوں کو بلاؤں اور مصیبتوں پر صابر و شاکر رہنا ہی اس امتحان کی کامیابی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان کامل کی یہی نشانی ہے کہ مومن خدا کی راہ میں پڑنے والی تکلیفوں اور مصیبتوں سے گھبرا کر کبھی بھی پریشانی کا شکار نہیں ہوئے، بلکہ مومن خواہ پھولوں کے ہار کے نیچے ہو یا تلوار کے نیچے، پانی سے غرق کیا جائے یا آگ کے شعلوں سے جلایا جائے، ہر حال میں بہر صورت وہ اپنے ایمان پر استقامت و استقلال کے ساتھ پہاڑ کی طرح قائم رہتا ہے، اور اس کا خاتمہ ایمان ہی پر ہوتا ہے، اور خدا اور رسول کی بارگاہ میں وہ قرب حاصل کر لیتا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، آئندہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اللہ پاک آپ کا حافظ و نگہبان۔